السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن صاحب۔ ناظرین، ملک اس وقت احتجاجی مظاہروں کی زد میں ہیں۔ ایک طرف مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں تو دوسری طرف کچھ لوگ سڑکوں پر ہیں اور اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں، جن کو روکنے کے لیے انتظامیہ بھی حرکت میں ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ان مظاہروں اور مارچ کی آڑ میں ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی؟ ایاز صاحب، ملک اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ نون لیگ کا دور ہو یا تحریک انصاف کا دور ہو، کیوں اتنا آسان ہے چند لوگوں کا سڑکوں پر آ جانا اپنے مطالبات منوانے کے لیے؟ کیا ریاست کو یرغمال بنانا اتنا آسان ہو گیا؟ یہ دو تین پہلو کی بدامنی جو ہے نوعیت کی بدامنی ہو رہی ہے۔ ایک تو نہ بھولیے جو مغربی سرحد پہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور وہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں اور اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارے افواج کا، یہ بہت جو ٹی ٹی پی کی طرف سے ہے، یہ بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے اور اس کا سدباب کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک یہ پی ڈی ایم کے مہنگائی وغیرہ کا ہے، یہ جو ان کا احتجاج ہے یہ نارمل پالیٹکس ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے۔ مہنگائی ہے، اس کا وہ رد عمل دکھا رہے ہیں۔ ایک یہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جو لاہور سے اور دھرنے اور مارچ کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ریاست پاکستان کو ایسے احتجاجوں کے بارے میں گہری نظر سے اور ٹھنڈے سانس سے سوچنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے، میں کسی ایک چیز کی بات نہیں کر رہا، عمومی بات کر رہا ہوں اور کسی پہ کوئی نشانہ نہیں بنا رہا۔ جب کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا آپ جلدی اس کا ایک حل تلاش کر سکتے ہیں، جب آپ اسے لٹکائے رکھتے ہیں اور مصلحتوں کا شکار اس کو کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کر دیتے ہیں اور آپ موقع پرستی کا شکار خود ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر فتنہ نہیں رہتا، وہ پھر بڑا ایک دیو بن جاتا ہے۔ انگریزی میں وہ کیا فرینکنسٹائن مانسٹر بن جاتا ہے۔ یہ ہندوستان میں بھی ہوا، مسز اندرا گاندھی نے سانٹ بھنڈرن والا کو پالا، مقصد ان کا کوئی اور تھا، کرتے کرتے وہ مقصد بھول گئے اور وہ ایک ہندوستان ریاست کے لیے سکھ اپرائزنگ جو ہے اور وہ جو گولڈن ٹیمپل ہے، پھر فوج کو وہاں پہ چڑھائی کرنی پڑی۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ جنرل مشرف کے زمانے میں ہوا تھا، لال مسجد یہ قریب ہی ہے ہمارے یہاں پہ، چھوٹا مسئلہ تھا، کوئی اتنی بات تھی نہیں، صرف ایک تھوڑا سا تجاوزات کی بات تھی، اور ہوتے ہوتے اتنا بڑا ریاست کو چیلنج وہ بن کے ابھرا اور اس کے شاخسانے لال مسجد سے اور اسلام آباد سے جا کے پتہ نہیں فرنٹیر کے ریجن اور کے پی کے علاقے، اور وہ ایک انسپریشن بن گیا ایک پوری بغاوت پاکستانی ریاست پاکستان کے خلاف۔ اور وہ ایک مسئلہ جو تھانہ آبپارہ کے ایس ایچ او شروع میں حل کر سکتے تھے، وہ ایک ملٹری حکمرانوں کے لیے، جنرل پرویز مشرف کے لیے چیلنج بن گیا۔ یہاں بھی یہی ہے، جہاں پہ لائن ڈرا کی جا سکتی تھی ماضی میں، اور اس میں کوئی نہ عمران خان کی غلطی ہے نہ کسی اور سیاسی پارٹی کی غلطی ہے، یہ ایک ریاستی کمزوری، جہاں وہ ہو سکتا تھا ہم نے بڑھنے دیا، اس کو کنسیشنز دیے، مذاکرات کیے، کہ یہ ایک ایسے موقع تھے جہاں پہ تھوڑی سی فرمنس، تھوڑی سی سختی سے حالات پہ قابو ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ ہو جائے گا۔ آپ یہ جو ہے موقع پرستی کی میں نے بات کی ہے، جو آج کل وزیر داخلہ ہیں، ان کا آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں، جب یہ پہلے احتجاج ہوا تھا، حکومت کسی اور کی تھی، ان کا آپ زبان تو دیکھ لیں، ان کے الفاظ دیکھ لیں، وہ کیسے شے دے رہے ہیں ان کو، اور کس قسم کی دھمکی ریاست پاکستان اور اس وقت کی حکومت پاکستان کو دے رہے تھے۔ آج وہ انٹیریئر منسٹر، وہ خاک اس کو اس حالات کو کنٹرول کریں گے۔ اور ہمارا ایک معاشرہ بھی عجیب سا ہے، جس کو مرضی ہوتی ہے ہم غازی بنا دیتے ہیں، جس کو مرضی ہوتی ہے ہم شہید بنا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک سامنے ہو جاتے ہیں، اور سارے انتظامیہ حکومتیں بے بس ہو جاتی ہیں، دندراتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ جب بیچ میں کوئی اور قوتیں آتی ہیں اور وہ ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں، اور کس پہ بات ختم ہوتی ہے؟
پیسے دے رہے ہوتے ہیں کرائے, نہیں کرائے کے لیے وہ آپ لے جائیں, یہ دے بھائی. یا تو وہ جو بات ہے احتجاج میں فتنے کا لفظ بار بار استعمال نہیں کرتا, یا تو وہ ختم ہو. آپ خود ہوا دیتے ہیں, آپ کی نالائکی, آپ کی کمزوری, آپ کی موقع پرستی ہوا دیتی ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز بڑی بن جاتی ہے, اور پھر جو ہے آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, اور پھر ریاستی اداروں پہ, پولیس پہ, لاہور پولیس پہ حملے ہوتے ہیں, اور آپ چپ کر کے وہاں پہ پھر بیٹھے ہو. بالکل, ہمارا سوال بھی یہی ہے کہ بار بار ایسی نوبت کیوں آ جاتی ہے؟ سلمان صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. چاہے اپوزیشن کے ساتھ پارلیمنٹ میں معاملات ہو, وہاں آپ معاملات حل نہیں کر پاتے, یا سڑکوں پر معاملات ہوں, دونوں طرف ہی حکومت بے بس کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, جو بات ایاز صاحب نے کی ہے وہ بات درست ہے کہ یہ جو بدامنی کے واقعات ہیں, ایک تو جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سڑکوں پہ ہیں, اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ ایک ان کا قانونی اور سیاسی حق ہے جمہوریت کے اندر. وہ جمہوری طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اگر وہ پریشر ڈال رہے ہیں مہنگائی کے ایشو پہ, تو اس پہ تو آپ کوئی ایسا اعتراض نہیں کر سکتے. دوسری بات ہمارے مغربی بارڈر پہ ہے. دیکھیں مریم, یہ جو لوگ وہاں پر شہید ہوتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور ہم کیا اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ روز 2 3 4 ہمارے جوان جو ہے شہید ہوں؟ اور ہم لوگ دیکھیں سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ پاک سرزمین کے تحفظ کے لیے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں, لیکن کیا پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو ان کی ان قربانیوں کا ادراک بھی ہے یا نہیں؟ ہم اسے اس ساری صورتحال کو کس سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ دیکھیں, یہ معاملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے, اور قومی ادارہ اپنی قومی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جب ہمارے جوان شہادتوں کی تاریخ رقم کرتے ہیں تو ہم نے اپنی نئی نسل کو بھی بتانا ہے کہ یہ سب کچھ کیا تھا, کہ کس وجہ سے یہ سارا عمل چل رہا ہے. اور دوسرا جن واقعات کی بات کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ خود پاکستان کے حوالے سے, ریاستی معاملات کے حوالے سے, قومی مفادات کے حوالے سے, اور پاکستان کے ایک سافٹ امیج کے حوالے سے اچھا نہیں ہے. اور جیسے ابھی کہا گیا کہ وہ آج کے وزیر داخلہ ماضی کے اندر جو لفظ استعمال کرتے نظر آ رہے تھے کہ چڑھ دوڑو, آگ لگا دو, پارلیمنٹ کو نہیں مانتا. بات یہ کہ یہ طرز عمل ختم ہونا چاہیے. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ ہوا کیوں ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ یہ کام پولیس کا کرنے کا نہیں ہوتا. اس طرح کے معاملات جب پنپ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ذمہ داران ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور بھائی وہ آپ سے کوئی ڈھکے چھپے تو نہیں ہے کہ وہ کون ہے. اور آپ نے اس وقت وزراء کی کمیٹی بنائی جب وہ سڑکوں پہ آ گئے اور انہوں نے پیش رفت شروع کر دی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ موقع پہ کیا ہوا کام ہی کارگر ہوتا ہے اور نتیجہ خیز ہوتا ہے. اور جو کچھ رات ہوا, آج تو صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے, لاہور کی شاہراہات کھل گئی ہیں, کہ آپ نے یہ کام آج سے 3 روز پہلے کیوں نہیں کیا جب یہ کام شروع ہو رہا تھا؟ وہاں پر کوئی اتنی بڑی رکاوٹ تو نہیں تھی, ایک پورا علاقہ بند تھا, اور وہاں کے لاکھوں شہری اس سے متاثر ہو رہے تھے کہ ہمیں وہ فون کر کے کہہ رہے تھے کہ جی ہماری سڑکیں تو کھلوا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جو کام ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, پولیس والے, میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وہ رات نکلے وہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے, اور میں حیران ہوا کہ لاہور کا جو کپتان تھا وہ بھی یا رسول اللہ کا, دونوں طرف سے یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں. بھائی ان پہ ہماری جان, مال, عزت سب کچھ قربان, ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ اور جو آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریاست اتنی مجبور کیوں ہوتی ہے؟ اگر آپ نے کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہے تو آپ نے کسی پریشر کے تحت کیا ہے. ریاست اتنی مجبور کیوں تھی؟ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس اسپرٹ کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. ایک ریاست کا ایک وقار ہوتا ہے. پہلے تو میں ریاست بار بار کہتا ہوں, مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کیا ہماری حکومتیں اتنی کمزور ہیں کہ ہم ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہماری حکومت دیکھیں, سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ, لیکن جب تک حکومتوں کی رٹ قائم نہیں ہوگی, ہم جب کہتے ہیں کہ جی قانون کی عملداری, بھئی قانون کی عملداری نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ کوئی بھی, ہر شخص اپنے آپ کو قانون سے بالا تر ہو کے سمجھتا ہے. لہٰذا اسلحہ بردار, ڈنڈا بردار, اور جو کچھ ہوتا رہا یہاں پر, یہ ایک پوری تاریخ ہے.
اور ہماری یہ تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے. ٹھیک. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 6 ماہ پہلے بھی یہاں پر اسی طرح کی ڈسکشن ہوئی تھی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کچھ لائنز ہمیں ڈرا کرنی چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے جن کو استعمال کرتے ہیں وہ پھر سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں. آج آپ کا کوئی کیس نہیں ہے, اور جب آپ اور میں یہاں پر بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت 2 فیڈرل منسٹرز 2 پروونشل منسٹرز بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ ان کے یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ نتیجہ خیز ہوں, اور یہ جو راستے بند کرنے کا عمل ہے یہ ختم ہونا چاہیے, اور جو معاملات اسٹیٹ نے ان کے ساتھ طے کیے ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اب آپ اس میں اگر رکاوٹ پیدا کریں گے تو اس سے خرابی پیدا ہوگی. عوام کے لیے دشواری تو ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے پولیس کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں. بدامنی کے واقعات حکومتی ریٹ کے لیے یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے. ریاست کو کیسے نمٹنا چاہیے ان چیلنجز سے؟ دیکھیے, ریاست خود تو کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ چلانے والے جو ہوتے ہیں, لیڈران جو ہوتے ہیں, جو کی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں, عہدوں پہ ہوتے ہیں, وہ میٹر کرتے ہیں. وہ ہیں جو ریاست کو چلاتے ہیں. اور ہماری جو سیاست ہے اور جو لوگ ہماری ریاست کو چلاتے ہیں ان کا پرابلم جو مجھے نظر آتا ہے کہ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں ہے, بلکہ شارٹ ٹرم ہے, امیجیٹ ہے. اس وقت میری کیا ضرورت ہے. اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ, یا اگر آپ نے تاریخ کو ایک انالیسس کے حوالے سے پڑھا ہے, یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں اپنی مرضی کی چیزیں, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تاریخ کو پڑھنے کا کہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں نکال لیتے ہیں, جو آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی ان کو چھٹی کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس ٹرینڈ کا کیا نتیجہ نکلے گا. اگر کوئی بات ہو انیشل سٹیج پہ ہماری ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو ٹھیک ہے, ابھی کیا فکر ہے ہمیں, ابھی تو معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے. آپ کو اچھا جو ڈیسیجن میکر ہے, اچھا جو ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ سچویشن کو اینٹیسپیٹ کرتا ہے, وہ سچویشن کو فورکاسٹ کر دیکھتا ہے کہ یہ سچویشن یہ ہو رہی ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کی ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے یہ نکلتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ہماری, ان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی کوئی لانگ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں ہے. میں کہاں ہوں وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ میرے مفادات کیا ہیں اور میں ریاست کے مفادات کو کس طرح دیکھتا ہوں. لہٰذا اگر میں گورنمنٹ میں ہوں تو میرے مفادات کچھ اور ہیں, اور اگر میں اپوزیشن میں ہوں تو میرے مفادات کچھ اور ہیں, اور لہٰذا ریاست کے مفادات وہی ہیں جو میرے مفادات ہیں. ریاست کے مفادات میرے مفادات ڈٹرمن نہیں کرتے, بلکہ میرے مفادات ریاست کے مفادات کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم اس قسم کی غلطیاں جو ہیں کرتے ہیں. آج آپ ایکشن لیجئے سخت قسم کا, اپوزیشن جو ہے حکومت کو سپورٹ نہیں کرے گی. جن کے خلاف آپ ایکشن لیں گے نا, مذہبی جماعت کے خلاف, ان کو سپورٹ کرے گی. اس لیے کہ جس طرح اس وقت اپوزیشن نے ایک خاص رول پلے کیا تھا, آج اسی طرح, یعنی ہماری سیاست کی خوبی یہ ہے کہ آج بھی وہی چیزیں آپ کو بحث ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو آپ کو 1950 میں ہوتی تھیں. اسلام خطرے میں ہے, 1950 میں بھی ہم نے یہ بحث سنی ہے, ریکارڈ پہ موجود ہے. اچھا, 2021 میں بھی جس ملک میں 96% سے زیادہ مسلمان ہوں اور ڈیووٹڈ مسلمان ہوں, کمیٹڈ مسلمان ہوں, وہاں اسلام کو کیا خطرہ ہے؟ اسلام کو خطرہ پاکستان میں نہیں ہے. اسلام کے حوالے سے کچھ لوگوں کے مفادات کو خطرہ ہے. یہ ہے سب سے بڑا چیلنج. تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس قسم کی صورتحال کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اب جو ہماری پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے حوالے سے اس سچویشن سے کیش کرنا چاہتی ہے. جو دوسری اپوزیشن ہے, جو مذہبی جماعت جو زیادہ شور کر رہی ہے, وہ اوور پیریڈ آف ٹائم انہوں نے لرن کیا ہے کہ اگر آپ اسرٹ کریں اسٹیٹ ہل جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ کو ہلتے ہوئے, جس کا بھی تذکرہ ایاز صاحب نے بھی کیا ایک واقعے کا, اور بڑے واقعات ہیں جو آپ کو بیان کیے جا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ریاست کے اندر ایک رائٹ جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کی رائٹ تھنکنگ ہونی چاہیے, ان کو ہسٹری سے لرن کرنا چاہیے, اور
सिचुएशन को इब्तदाई स्टेज पे डील करना चाहिए। ठीक। इस बात का इंतजार न करें कि आपके मुंह पे जब थप्पड़ मारेगा ना ठीक फिर आप कहेंगे कि यार ठीक है, और ये क्या हो हमारा गया। पॉइंट भी यही है कि अब माजी की गलती को दोहराया तो नहीं जाएगा। खबर इससे पहले अप्रैल में भी मामलात को जिस तरह से हैंडल किया गया, अब भी वही स्ट्रेटजी है या परमानेंट हल तलाश किया जाएगा? इस बार मुज़ाकरात के स्टेज पर हैं, क्या खबरें हैं? देखें, एक तो वो लाहौर में आपके पास मौजूद हैं और मेरे ख्याल में हमारे से ज़्यादा सलमान गनी साहब के पास ये खबर होनी चाहिए कि कोट लखपत के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने ये गोहरे नायाब जो हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी जिनके पास वजारत दाखिला की है, आपको पता है मेरा उनके बारे में एक कंसीडर ओपिनियन है, सलमान गनी साहब और या सब बाकी भी पैनलिस्ट बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुझे आज तक इस सिलेक्शन की समझ नहीं आई कि वो पाकिस्तान को जिस तरह के दाखिली चैलेंजेस का सामना है और उसके ऊपर हमारे जो है मुहतरम जो शेख रशीद साहब उन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, और जिस तरह की आपने कभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अदर दैन जो अपोजिशन के हवाले से बातचीत करने के अलावा कोई कंक्रीट आपने बात सुनी है? मेरे ख्याल में कम से कम मैंने तो कभी नहीं सुनी। अभी भी आप हैरान होंगी कि वो तो माशाल्लाह से यूएई के अंदर मैच देखने गए हुए थे, वो फिर उनको बताया गया कि जनाब आला वो एक मुआहदा कर गए थे आप, वो तो सड़कों पे आ गए हैं, पूरा लाहौर बंद पड़ा है और आप वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। सलमान गनी साहब ने कहा ना अब हालात बेहतर हो रहे हैं सर जी, पहले भी एक दफ़ा आपने वहाँ से तैयारी करवा के हमारे पास भिजवा दिया था और आके बैठ गए थे यहाँ पे फैज़ाबाद के अंदर, और आपको पता ही है फिर लंबे अरसे तक हमें भुगतना पड़ा था। तो अभी भी लाहौर से आपने तैयारी शारी करवा के उनको तोड़ दिया है। अब अल्लाह करे कि को मामला हल हो जाएं तो वो हमारी तरफ आ रहे हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी एक गुत्थी है जिसको सुलझाने की ज़रूरत है कि हमारी क्यों ये आदत बन गई है कि हमने जो है प्याज खाने ही खाने हैं और उसके बाद हमने कुछ और काम करना है। भाई एक मामला है, आज आप बैठे हैं तो आप 4 दिन पहले बैठ जाएं। वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये होना है, और आपको पता है आपकी जो ओवरऑल मशीनरी है, सो कॉल्ड रियासती मशीनरी है, उसको पता है कि जब वो सड़क पे आ जाएंगे तो वो यहाँ तक फिर पहुँच जाएंगे। अब कल रात को मैं याद साहब को बता रहा था, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के से बात हुई इस्लामाबाद वाले से कि क्या तैयारी है। उन्होंने कहा सर लाहौर से इस्लामाबाद को रास्ते में 6 अजला पड़ते हैं, अगर वहाँ पे उनको कोई नहीं रोकेगा तो यहाँ पे हम उनको कैसे रोकेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपको अपनी जो ताकत का पता है, आपकी कमज़ोरियों को पता है, तो लिहाजा आप वो काम करें, वो नारे मरें, वो मुआहदे करें जिनके ऊपर आप खड़े हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में लाहौर के हमारे साईं जो है उस्मान बुज़दार साहब सरदार जो हैं उनका भी कहीं पता नहीं चल रहा। उनकी भी माशाल्लाह हम ट्विटर हैंडल के ऊपर डिफरेंट किस्म के जो उनके बयानात सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये एक रियल टेस्टिंग टाइम होता है कि जहाँ पे हमें हुकूमत वक्त का नज़र आना बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही कहा गया, लोगों ने इम्तहानात देने, लोगों के बच्चों ने, लोगों के आजकल नए दाखिलों का सीज़न है, एंट्री टेस्ट हो रहे हैं, और ये पता नहीं होता है कि बच्चा आपका घर से निकलेगा वो जाके यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर वो जो टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पे पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। खुदारा ये किस तरह आप इस मुल्क को चला रहे हैं। और आज जो कम से कम अयाज साहब ने जो बात की है, मेरे ये हुकूमत वक्त या आने वाली हुकूमत या पिछले भी हमारे जो इनकलाबी आजकल बने हुए उनको भी ये फ्रेम करके ना इनको सुनना चाहिए कि कमज़ोरियाँ कहाँ पर हैं। अगर आप इसी तरह चलाते रहेंगे तो आज अगर आप किसी कोई भी जो है कोट एंड कोट को एक नासूर को पैदा कर देंगे तो इवेंचुअली वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। लिहाजा आपने जो भी करना है उसका मेरे ख्याल में हल करें। और पिछले 2 दिन से हमारे मोहतरम जो है फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो दुबई में बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी, पाकिस्तान की टीम को वकअप कर रहे हैं, अच्छी बात है। कल हमारा इंडिया के साथ हमने एक हक्को बातल का एक आपको पता है मार्का भी करना है, T20 का मैच भी है, उसके ऊपर भी अच्छी बात है, एक एक्टिविटी है। वो वहाँ पर बैठे पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए गए हुए हैं। तो हमें यहाँ पे कोई बता नहीं रहा कि ये हो क्या रहा है। वो ट्विटर पे जाएं, मीडिया पे आएँ, पता चल रहा है फलां जगह पहुँच गए और ये हो रहा है, PDM वाले ये जलसे जुलूस कर रहे हैं, उनके ये मकासद हैं। तो अजीबो गरीब किस्म की कैफियत है। मेरे ख्याल में ये लम्हा फिक्रिया है। वैसे तो पाकिस्तान पिछले 74 साल से नाजुक दौर से ही गुजर रहा है, लेकिन यकीन करें कि मैंने अपनी जो साफियाना ज़िंदगी पिछले 22 साल से देख रहा हूँ, ये जो मौका मैं देख रहा हूँ आजकल जो हालातों वाक़यात बने हैं, आपका वेस्टर्न बॉर्डर सेफ़ नहीं है, आपके ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हालात अच्छे नहीं हैं, आपके मुल्क की मईशत आपको पता है जो अमेरिका से प्रेशर IMF के हवाले से है, FATF का जो प्रेशर है, मुल्क के अंदर जो हालात वाक़यात हैं, अपोजिशन जिस तरह आपके ऊपर प्रेशराइज है,
ہمارے پرائم منسٹر صاحب آج سعودی عربیہ گئے, اللہ کرے جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ مقصد اس میں کامیاب ہو جائیں. آئل جو ڈیفرڈ پیمنٹ کا ایشو ہے, باقی بھی کچھ, ظاہر بات ہے ہمارے مشکل وقت میں ہمیشہ سعودی عربیہ نے مدد کی ہے. آپ دیکھتے ہیں 3 دن کا وہاں پہ ان کا ٹرپ ہے. کیا ٹھیک ہے, تو اس وقت گھمبیر صورتحال ہے, لیکن یہ وقت سٹینڈ لینے کا ہے تاکہ دوبارہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے بلوچستان میں کیا چل رہا ہے, کیونکہ پہلے استعفے کی خبریں آتی ہیں اور اس کے بعد تردید بھی سامنے آ جاتی ہے. ہو کیا رہا ہے, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے. 25 کو رائے شماری ہوگی. ایسے میں میل ملاقاتوں کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے, ایک دوسرے کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایاز صاحب, پرویز خٹک اور صادق سنجرانی بھی وہاں پر موجود ہیں. جام کمال کو غیروں نے نہیں, اپنوں نے ہی ان کی مخالفت کی ہے, اور جب اپنے ہی نشیمن پر بجلیاں گرائیں گے تو کتنے امکانات ہیں کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں, جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے نہایت ہی افسوسناک ہے, اور اس میں سینٹرل گورنمنٹ یہ جو ہماری ہے عمران خان صاحب کی, یہ مورد الزام آپ اس کو ٹھہرا سکتے ہیں. اور کوئی پوچھے تو صحیح کہ جام کمال جو ہے اس کے خلاف چارج شیٹ کیا ہے, کون سا اس نے جرم کیا ہے. اس کے خلاف چارج شیٹ یہ ہے کہ ہاں بات مانتا ہے, ڈیولپمنٹ ورک بہت کرایا ہے, ایم پی ایس جو ہے رولنگ پارٹی ان کو بھی فنڈز تقسیم ہوتے ہیں, ترقی کا کام بھی ہوا ہے, بات مانتا ہے, لیکن ہماری زیادہ بات نہیں مانتا. اچھا, مطلب وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے سامنے ناک کیوں نہیں رگڑتا, اور کہتے ہیں اس کا ایک الزام اس پہ یہ ہے سارا دن وہ ملتا ہے ایم پی ایس سے, منسٹروں سے, ساری بات, اور جو ہمارے سیاستدان ہیں ہم نے بھی وہ سیاست میں تھوڑا بہت منہ مارا ہے, جس قسم کے ہم وہ درخواستیں اور وہ لے کے آتے ہیں, شام تک 7 بجے تک وہ کرتا ہے. 7 بجے کے بعد وہ کہتا تھا کہ بھائی یہ اب میرا ٹائم ہے. یہ اعتراض تھا کہ کیوں ایسے کہتا ہے, ہمیں رسائی اس کے بیڈ روم تک کیوں نہیں ہے, ہم وہاں بیٹھ کے وہاں بھی ہم درخواستیں, اور اس کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں ہے. اور جن کا کام سیاست نہیں ہے لیکن سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں, وہ وہاں پہ ٹورپیڈو اور مائن فیلڈیں لگا رہے ہیں. اور یہ جو ہیں صادق سنجرانی, اور بھائی آپ اپنی سینٹ چلائیں, یہاں پہ آپ کو ایک عہدہ مل گیا ہے, وفاقی عہدہ مل گیا, وہ چلائیں, لیکن نہیں کہ ہماری وہاں بھی کیوں نہیں چلتی. اور یہ الزام ایک یہ ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ قسم کا آدمی ہے. مطلب یہاں پہ پاکستان میں کوئی ٹھیک کام کرے, قاعدے قانون سے کرے, تو وہ ٹیکنوکریٹ بن جاتا ہے, اور جی اس میں سیاسی ذہن نہیں ہے. اور کچھ نون لیگیوں سے سیکھ لیں, جب پہلے تھے نا شروع میں نواز شریف, تو وہ بھی نخرے ناز اٹھاتے تھے, لیکن یہ جب بعد میں جب وہ میچور ہوئے, یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھا تو جمگٹا ہوتا تھا ایم این ایز کا ان کے وہاں سیٹ میں نیشنل اسمبلی میں. نواز شریف وزیر اعظم بنے, کسی کی مجال نہیں تھی ہوتی کہ ان کے گرد وہ مکھیوں کی طرح آئیں. شہباز شریف ایسے نہیں کرتے تھے, لیکن جام کمال نے دن کو کام کیا, شام کو کہا بھئی بس ابھی اور بھی کوئی مصروفیات ہوتی ہیں. نہیں جی, یہ تو ٹیکنوکریٹ قسم کا آدمی ہے, اس کا سیاسی ذہن ہی نہیں ہے. اور فیلئر جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے. پرائم منسٹر کا کردار ہے سارے ڈرامے اور تماشے میں کچھ ہے ہی نہیں. بھائی آپ کو اپنے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کے نیچے وزیر اعلیٰ ہے, آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. اور جن کا کام سیاست نہیں ہے اور سیاست کرنا ان کا وہ پسندیدہ شغل ہے, ان کو روکنا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو, لیکن بات ہی کوئی نہیں ہے. جس آدمی نے یہاں بزدار کو بٹھایا ہوا ہے اور وہاں وہ محمود خان کو بٹھایا ہوا ہے, انہوں نے کون سے صوبوں کا انٹرسٹ سامنے رکھنا ہے. یہ ایک میں سے آخری بات کہہ دوں, بلوچستان کے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ کسی چیف منسٹر سے راضی نہیں ہوتے. سخت وزیر اعلیٰ تھے اکبر بگٹی, اس کے خلاف بھی ان کے اوپر بھی پریشر تھا. باقی سارے اسلم رئی ثانی, فلانا, زہری, سب پہ پریشر, کیونکہ ان کے کام جو ہیں درخواستیں وہ ختم ہوتی نہیں ہیں. آج کوئی اور آئے گا, اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا, 6 مہینے بعد کہیں گے اور دیکھیں جی ہماری بات نہیں مانتا. پتہ نہیں 60 کے ہاؤس میں 48 ممبروں کی کابینہ مار رہی ہے, لیکن وہاں کے ایم پی ایز راضی نہیں ہوتے. یہ بہت افسوسناک ہو رہا ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیا جام کمال کے کمالات اور اچھی کارکردگی کی وجہ سے ان کے خلاف ہو گئے؟ دیکھیں, ایک تو باپ تقسیم ہو گیا ہے, اس کی توجہ تقسیم ہوئی ہے, اور یہ عدم اعتماد ان کی پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے.
जैसे अभी कहा गया कि जी वहाँ ये पर मुज़क्कर इस्तेमाल कर रहे हैं या मोनस बाप तकसीम हो गया है? थोड़ा सा वो हमारी उर्दू कमज़ोर है, वो थोड़ी परेशान, इसलिए थोड़ा समझने में मेरा ख्याल आप दिक्कत हो रही है। आपने कहा समझदार बहुत है, तकसीम हो गया। आप समझदार बहुत हैं, आपको पता है कि मैं क्या बात कह रहा हूँ जी सलमान साहब आप नहीं, इस्लामाबाद की मर्जी के थोड़ी बगैर समझ वहाँ काम पर आ रही इस वक्त तब्दीली हो नहीं सकती। अच्छा। और सूरत हाल बनी क्या है वो ठीक कहा गया है। देखिए हम इससे पहले जब इन बदअमनी के वाक़यात की बात कर रहे थे तो मामला तो आज से 4 रोज़ पहले का था, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी कल 2 वज़रा की बनाई और वो बेचारे लगे हुए हैं इस वक्त। और वहाँ पर क्या है कि सादक संजरानी साहब और खटक साहब उस वक्त पहुँचे जब सफ बंदी क्लियर हो चुकी है, और वो जो आज 4 खावर साहब ने वहाँ से भिजवा दिए हैं, और उसके बाद तो उनके रहने का कोई चांस नहीं रहा। जाम कमाल साहब अच्छी रिप्यूट के हामिल हैं, लेकिन बात ये कि वहाँ वो जो भी अयाज साहब ने कहा ना कि वो ज़्यादा काम नहीं करता। अच्छा। उस ज़्यादा काम में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए कि जब हम बात करते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर एहसास महरूमी है, और वो एहसास महरूमी तो इसलिए रहा कि वो जो ज़्यादा काम था, वो ज़्यादा काम तो अरकान असम्बली से मुतल्लिका, उनके हलकों से मुतल्लिका नहीं होते, और वहाँ पर फंड्स अरबों खरबों के गए हैं, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, वहाँ से कई सारे चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। लेकिन अब नई सूरत हाल क्या है? अब नई सूरत हाल वहाँ पर इस वक्त ये है, मैं समझता हूँ कि हमारे ब्यूरो चीफ इरफान सईद साहब ने बड़ी मौसर रिपोर्टिंग की है। अच्छा। और जो कुछ वो कहते रहे एग्जैक्टली वही होता रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले भी उनसे बात की। अब वहाँ नई सूरत हाल ये बन गई है कि ये जो गए हैं ये अदम एतमाद रोकने के लिए नहीं गए। अच्छा। ये इसलिए गए हैं कि जो नया बंदोबस्त हो रहा है, चूंकि ये तासर ये होगा कि ये पीडीएम भी वहाँ पर शामिल हो गई अदम एतमाद वालों के साथ, कि ये तासर नहीं बनना चाहिए कि जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद पीडीएम की मुआवनत से हुई है। अच्छा। वो ये चाहते हैं कि पार्टी के अंदर से ही नया कायदे अवान मुंतखब कर लिया जाए। तो इस कोशिशों में वो किस हद तक कामयाब होंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन यानी आप कह रहे हैं जाम कमाल अब गए? देखिए जाम को मैंने आपको आज से 2 हफ्ते पहले भी कहा था, इसलिए कि वो जो ज़्यादा काम है ना, वो ज़्यादा काम उन्होंने नहीं किया। अच्छी रिप्यूट के अमल थे, उन्होंने बजट के हवाले से लोगों को फंड्स दिए, और फंड्स उस तरह नहीं दिए कि वहाँ के अफसरान के घरों से 1.5 अरब रुपए के नोट निकल रहे हों, वहाँ के वज़रा के 50-50 करोड़ उनके घरों से निकल रहे हों। तो बात यह कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का जिम्मेदार इस्लामाबाद नहीं रहा, बलोच की आदत रही है कि प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ से रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे। वैसे आप अगर सियासी तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो बलूचिस्तान की किसी हुकूमत ने भी कभी भी वक्त पूरा नहीं किया, और माजी के अंदर बलूचिस्तान के अंदर हुकूमतें टूटती भी रही हैं। ये एक अच्छी बात है कि वहाँ पर एक जमहूरी अमल के जरिए एक चीफ मिनिस्टर को तब्दील किया जा रहा है, और चीफ मिनिस्टर वो है जिसने वहाँ पर किसी हद तक डिलीवर किया है, अच्छी शोहरत का हामिल है, रिश्वत खोर नहीं था। अच्छा। लेकिन बहरहाल इस जमहूरियत के तकाजे जो है सबको पता है। लेकिन ये बात मैं फिर जोर दे के कहूँगा कि अगर वहाँ पर एहसास महरूमी था तो उसमें एहसास महरूमी की वजूहात बलूचिस्तान के अंदर ही तलाश करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, जाम कमाल साहब अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं? देखिए वो बहुत प्रेशर में हैं, वैसे भी उनको 3 साल तो हो गए हैं, और बलूचिस्तान की तारीख में एक चीफ मिनिस्टर इतना ज़्यादा अरसा रहता नहीं है। अच्छा। देखिए उसकी वजह यह है कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ बेमाने हैं। जो ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी, जिसको हम बाप के नाम से याद करते हैं, ये भी तो खींचातानी से ही बनी थी ना, जिस तरह बनी थी। तो हमने ये देखा है, माजी में भी ये देखा है, कुछ इकट्ठे होते हैं, फिर उसके बाद चूंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, जिसमें पेट्रनेज का इस्तेमाल होता है। असल तो झगड़ा पेट्रनेज की इस्तेमाल पे है कि जो रियासत के जो रिसोर्सेज हैं, और ख़ासकर जो डेवलपमेंट फ़ंड किस्म की चीज़ है, जो 1985 से हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है सियासत के अंदर, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन इनिशिएटिव लेता है? अगर तो चीफ मिनिस्टर ख़ुद ये फ़ैसले करता है तो वो फिर काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन चीफ मिनिस्टर की प्रॉब्लम ये होती है कि किस किस को सेटिस्फाई करे। देखिए ना, इस दफ़ा तो खैर कम है, एक वक्त ये था कि 65 मेंबरों में से 64 मेंबरान किसी न किसी ओहदे पे थे। एक वाहिद बेचारा अपोजिशन का मेंबर रह गया था, और बाकी कोई पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन था, कोई ये था, कोई वो था, यानी गवर्नमेंट से कोई ना कोई रिलेशनशिप था। इसके बावजूद भी वहाँ नाराज़गियाँ थीं। तो बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को चलाने के लिए बलूचिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को समझना होगा, और वहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें जमहूरियत जो है वो अपनी जगह है,
لیکن اصل فیصلے جو ہیں وہ اور فیکٹرز کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس کا آسان طریقہ ہے, جو جس دن یہ ریزولوشن موو ہوا ہے بلوچستان اسمبلی میں, اس دن جو تقاریر ہوئی ہیں وہ تقاریر کوئی اب سمری تیار کر لے نا. ان تقاریر سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ چیف منسٹر ایروگنٹ ہے, چیف منسٹر ہماری بات نہیں سنتا, وہ میرے علاقے میں, میری کانسٹیچوئنسی میں کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, اپنی مرضی سے ڈیولپمنٹ کام کرواتا ہے. ہاں, تو یہ اس قسم کے جو میں نے بات کی ہے یہ ہے پیٹرنیج کا, پیسے کی تقسیم ہے اور انفلوئنس کی تقسیم ہے. عہدیدار اپنی مرضی کے ہوں, یعنی سرکاری جو افسران آپ منعقد کرتے ہیں, تو لہٰذا جہاں ایک پیسہ چکر ہے, جہاں فائدہ چکر ہے, وہاں کوئی چیز بھی ڈیوریبل نہیں ہے. نیا چیف منسٹر بھی اسی طرح خراب ہوگا کچھ عرصے کے بعد, لیکن ہو سکتا ہے اگلا اس وقت تک اگلا الیکشن آ جائے. لیکن نارمل سرکمسٹانسز میں جام کمال صاحب نے کافی طویل عرصہ چیف منسٹرشپ کر لی ہے, جو کہ عام طور پہ بلوچستان کے چیف منسٹروں کو نصیب نہیں ہوتی. لیکن خاور آپ کیا کہیں گے, اسلام آباد کی اس تمام تر صورتحال میں کیا کوشش ہے, کیونکہ جام کمال صاحب کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اسلام آباد کیا چاہتا ہے اس تمام تر صورتحال میں؟ دیکھیں, پہلے تو آپ سے بھی گزارش ہے, پلیز برا مت منائیے گا, آپ سے بھی اور سلمان غنی صاحب سے بھی. آپ نے کچھ عرصے سے نا زو مینی الفاظ کا استعمال اور فکروں کا استعمال شروع کر دیا, تو سننے والے بیچارے ہمارے جیسے وہ تھوڑے سے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ نے پچھلے ہفتے کہا جی پالش بھی مہنگی ہو گئی ہے, آپ نے کلیریفائی نہیں کیا, بعد میں مجھے پتا چلا اچھا وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا وہ آج کا آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چل رہے ہیں, تو وہ پالش اس لیے مہنگی ہو گئی, پالش اب لاہور چھوڑ دینا چاہیے. اچھا لاہور اور کراچی میں استعمال ہونا شروع ہو گئی. اب آپ سے یہ آپ کی ڈیوٹی تھی, جب کہا گیا کہ باپ تقسیم ہو گیا تو آپ کو فوراً سوال پوچھنا چاہیے تھا, وہ کون سا باپ تقسیم ہو گیا جس کی وجہ سے باپ ایز اے پارٹی تقسیم ہو رہی ہے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹی باپ بلوچستان عوامی پارٹی وہ ایک مذکر کے طور پر نہیں استعمال ہوتی, مونس کے طور پر استعمال ہوتی ہے. خبر بالکل آپ کی جو ہے سوال ہے, خبر بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو اس وقت بڑا ہی مشکل ہے جام کمال صاحب کے لیے ٹھہرنا, اور بالکل جو سلمان غنی صاحب کی خبر ہے تھوڑی دیر کے ساتھ, لیکن اب لگ ایسے ہی رہا ہے کہ وہ ٹھیک ثابت ہونے جا رہی ہے کہ اب یہ طے یہ ہونا ہے کہ باپ کے اندر میں سے جو پارٹی ہے, جو مونس ہے, کیا یہ چیف منسٹرشپ کس کو ملنی چاہیے. بدقسمتی سے ویسے تو پاکستان 74 سال سے ایک تجربہ گاہی بنا ہوا ہے, ڈیفرنٹ تجربات ہوتے رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی 2 سال باقی رہ گئے تھے تو چلنے دینا چاہیے تھا. یہ جب جام کمال صاحب مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے, یہاں پہ اسٹیٹ منسٹر فار پیٹرولیم تھے, بڑا پریپیئرڈ نیشنل اسمبلی میں آیا کرتے تھے, بڑے مطلب پڑھے لکھے ہیں, ویل مینرڈ ہیں, اپنے معاملات بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی سیاست کی کہ یہاں پہ اس طرح کے پڑھے لکھے لوگوں کو اس طرح کا جو ہے چلنے نہیں دیا جاتا. وہ جو بات ذکر ہو رہی تھی ماضی کی, پیپلز پارٹی کے زمانے میں سلمان غنی صاحب کو یاد ہوگا, یاد صاحب تو اس ٹائم پارلیمان میں بھی تھے, آغاز حقوق بلوچستان ایک پروجیکٹ چلا تھا, ہر ایم پی اے کو کوئی 1 ارب روپے دیے گئے تھے. اگر آپ بلوچستان آپ کا چکر لگے, میرا ریسنٹلی لگا ہے, آپ یقین کریں وہاں پہ دیکھیں, آپ کا دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ کچھ کام نہیں ہوا. جو جام کمال صاحب نے وہاں پہ کافی زیادہ پروجیکٹس شروع کیے ہیں, وہاں پہ ڈیمز کافی زیادہ تعداد میں بن رہے ہیں کیونکہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے, وہاں پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن وہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک تجربہ گاہ خاص طور پر ہماری سیاست کو استعمال کیا جاتا ہے, وہ اس کے اوپر کوئی جو ہے نا فائنل فل سٹاپ اس کے سامنے نہیں لگ رہا. اب دیکھتے ہیں کہ نئے تجربے کے طور پر پارٹی کے اندر سے کس کے سر پہ اب دیکھتے ہیں جو سیاسی بحران جنم لے چکا ہے بلوچستان میں, اس کا حل کیا نکلتا ہے. ہمیں پروگرام میں اسی معاملے پر گفتگو کرنی ہے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب شارٹلی بتا دیجئے کہ بلوچستان میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کا اثر ملک کی سیاسی صورتحال پر تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے پرابلمز کتنے ہیں ہم نے سارے گنوا دیے ہیں. پرائم منسٹر کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی پہ ترکی کے ساتھ مل کے صحیح وہ فلم بننی چاہیے. کل پرسوں آپ دیکھ لینا پیمرا نے آرڈر کیا ہے کہ ڈراموں میں جپی شپی نہ دکھائی جائے, اخلاقیات جو ہے قوم کی تھی. مطلب پرابلمز کیا ہیں اور آپ پڑے ہوئے کن چیزوں میں ہیں, اخلاقیات وزیر اعظم کی ترجیحات کیا ہیں,
हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को एक फर्म हैंड चाहिए, और वो पता नहीं किन चीज़ों में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सलमान साहब आपको क्या लगता है बलूचिस्तान में तब्दीली, बलूचिस्तान से तब्दीली का आगाज़ तो नहीं होगा? देखें, अगर तो आपका इशारा पंजाब की तरफ है तो ये जो इन हाउस तब्दीली है, ये है तो आइनी ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें रिलेक्टेंट है। अच्छा। और अगर वाक़तन इस सारी तब्दीली के पीछे कुछ है तो फिर इस्लामाबाद टारगेट डायरेक्टली नहीं होगा। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि इस्लामाबाद का रास्ता लाहौर से होके जाता है। अच्छा। फिर ये कुछ हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, माजी का तजर्बा ये हमें बताता है कि बलूचिस्तान में वजारतों की तब्दीली जो है दूसरे प्रोविंसेस में तब्दीली की बुनियाद नहीं बनती, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स का डायनमिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंक्शनिंग है, वो बहुत डिफरेंट है। ये ज़रूर हो सकता है कि पंजाब में अगर तब्दीली है उसका फेडरल पे असर पड़ जाए, सिंध में अगर तब्दीली है उसका फेडरल पे असर पड़ जाए, लेकिन बलूचिस्तान का असर नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जो है उन बुनियादों पे नहीं चलती जिन बुनियादों पे पॉलिटिक्स बाकी सूबों में चलती। ठीक है खबर, आपको चूंकि मेरा सवाल समझने में मुश्किल होती है, आसान अल्फाज में आपसे पूछ लेती हूँ, बलूचिस्तान में तब्दीली की हवा पंजाब को तो अपनी लपेट में नहीं ले लेगी? खाबर सब खामोश क्यों हो गए? वहाँ पे जो बैप पार्टी है जो कि मोनस है, उसी के अंदर कुछ लड़ाई झगड़े हैं। खाबर की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा इस्लामाबाद रही, से आवाज़ ना आना अच्छा साइन नहीं होता। लेकिन सलमान साहब वहाँ कोई आई थिंक ऑडियो का मसला है, आप बताइएगा। आपको लगता है, आपने हमेशा कहा कि नून लीग पंजाब में अदम एतमाद नहीं चाहेगी, लेकिन अगर ये हवा चल पड़ी तो हम क्या उम्मीद रखें, पंजाब में भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, मैं तो हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। अच्छा। तो उन्हें क्यों हटाएंगे? लेकिन अगर इसके पीछे कुछ है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जब भी तब्दीली होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। अगर ये मामला आगे की तरफ चलता है तो फिर इस्लामाबाद के अंदर तब्दीली का पेश खैमा जो होगा पहले पंजाब में होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको भी ऐसे ही लगता है कि पंजाब में कोई तब्दीली रूनुमा हो सकती नहीं, है? कोई तब्दीली का इम्कान नज़र नहीं आता। देखिए, इसमें PMLN की इंटरनल पॉलिटिक्स का डायनमिक्स है, जिसकी वजह से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं करेंगे। हु विल बी चीफ मिनिस्टर फ्रॉम PMLN? मुतबादिल कौन होगा? हाँ, PMLN का इस पे मसला है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इत्तेहादियों की जानिब से कोई छेड़खानी की जा सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो अभी तक देखिए, खुश इत्तेहादियों नहीं के है पास हुकूमत चॉइस नहीं है। इत्तेहादी कहाँ जाएंगे? PMLN के साथ जाएंगे, वो इतना मुमकिन नहीं है PMLQ के लिए, और MQM जो है वो फ़िलहाल उस तरफ नहीं जाएगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आप 3 महीने या 6 महीने से आगे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगले तो 3 बलूचिस्तान में महीने होने में वाली तब्दीली ऐसा असर अंदाज नहीं होगी मुल्क की सियासत पर। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।